Welcome dear friends, in this video we will discuss question 8 of CSS Pakistan Affairs paper of the year 2025. Question 8 is media a curse or blessing? Critically evaluate its role in shaping public opinion and influencing political events in Pakistan in the 21st century. Question 8 में पूछा गया है कि क्या मीडिया एक लानत है या नेमत, اور پاکستان میں 21ویں صدی کے دوران عوامی رائے تشکیل دینے میں اور سیاسی واقعات پر اثر انداز ہونے میں اس کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں. تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم انٹروڈکشن پہ آتے. پاکستان میں اگر میڈیا کو دیکھا جائے تو پاکستان میں میڈیا مشتمل ہے ٹیلی ویژن پہ، پرنٹ پہ، الیکٹرانک پہ اور ساتھ ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے کہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ ہو گئے. اور اٹ از وائڈلی ہیلڈ ایز دا فورتھ پلر آف ڈیموکریسی. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی چوتھی ستون ہے. جو پچھلے 2 دہائیاں ہے اس میں اگر میڈیا کو دیکھا جائے تو میڈیا ایز اے پاورفل فورس جو ہے وہ ایمرج ہوئی ہے، جس نے انفلوئنس کیا ہے گورننس کو، پبلک اوپینین کو اور ساتھ ساتھ سیوک انگیجمنٹ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہی جو پاور ہے یہ سسیپٹیبل ہے ٹو مس یوز. اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے، یہ مس انفارمیشن بھی پلا سکتا ہے اور پارٹیشن مینیپولیشن بھی کر سکتا ہے. مطلب لوگوں کے جو ویوز ہے وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک چیز کے بارے میں وہ مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور حقائق جو ہے وہ چھپا بھی سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پاکستان کے لیے بلیسنگ کس طرح سے ہے اور فار دا گڈ آف پاکستان اس نے کنٹریبیوٹ کس طرح سے کیا ہے. تو پہلے نمبر پہ اینٹی کرپشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. پاکستان میں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے انہوں نے بہت سارے میجر سکینڈلز جو ہے وہ ایکسپوز کیے ہیں، جس میں شامل ہے پاکستان سٹیل ملز کی کرپشن، جس میں میڈیا نے ایکسپوز کیا کہ سٹیل مل میں کس طرح سے 26 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور یہ جو پبلک انٹرپرائز ہے اس کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑے کی ہے. پھر جو پی آئی اے برائبری ہے اور ریلویز امبیزلمنٹ ہے یہ بھی میڈیا نے ایکسپوز کیا کہ کس طرح یہاں پہ رشوت خوری اور امبیزلمنٹ ہوتی ہے اور دونوں انسٹیٹیوشنز کو کس طرح سے بدنام کیا گیا ہے. جو حج اور نیٹو کنٹینر سکینڈلز ہے، حج سکینڈل میں میڈیا نے ایکسپوز کیا کہ کس طرح سے جو ایلوکیشنز ہے وہ کس طرح سے رشوت لے کے کی جاتی ہے. اور جو نیٹو کنٹینر سکینڈل ہے اس میں میڈیا نے یہ ایکسپوز کیا کہ جو کسٹمز ہے نیٹو کنٹینرز پہ جو کہ افغانستان جا رہے تھے اس ٹائم پہ، تو ان کسٹمز کو کس طرح کہا جاتا ہے اور کس طرح اس کو امبیزل کیا جاتا ہے. رینٹل پاور پروجیکٹس پہ اگر آ جائے تو میڈیا نے یہ بھی ایکسپوز کیا کہ جو سستے رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں ان کے یہ جو ٹیمپرری یونٹس تھے پاور جنریٹنگ کے اس کو کس طرح سے بڑے بڑے جو ہے کنٹریکٹس دیے گئے، اوور ایکسپینسو کنٹریکٹس. پھر میڈیا گیٹ والا سکینڈل ہو گیا جس میں چیف جسٹس کا بیٹا اور ملک ریاض انوالو تھے. میڈیا نے یہ ایکسپوز کیا کہ ملک ریاض نے چیف جسٹس کے بیٹے کو کس طرح سے اوبلائج کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجن ہے وہ اس کے فیور میں آ جائے. اس کے علاوہ پاناما کا سکینڈل ہو گیا اور اس طرح اور بھی بہت سارے سکینڈلز ہیں جو کہ میڈیا نے ایکسپوز کیے اور لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کیا. پھر دوسری نمبر پہ اگر اس کی کنٹریبیوشن کو دیکھا جائے تو وہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں پبلک اویئرنیس کس طرح سے لے آیا اور ووٹر پارٹیسپیشن کس طرح سے انکریز کیا. جو ریسرچ ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ میڈیا پرٹیکولرلی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس طرح سے ٹویٹر، فیس بک ہو گئے، ان کی وجہ سے جو ووٹر اویئرنیس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یوتھ میں اور ایجوکیٹڈ سیگمنٹ جو ہے سوسائٹی کی. اس کے علاوہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ ابھی بھی ڈومیننٹ ہے. اوور 76% ایڈلٹس جو ہے وہ ویکلی ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو زیادہ تر ویورشپ ہے وہ اربن ایریاز میں ہے. پھر پاکستان کے جو بڑے میڈیا چینلز ہیں جس طرح کہ ایئر وائی ہو گیا، جیو ہو گیا، یہ پاکستان میں زیادہ تر اس پہ ٹرسٹ کی جاتی ہے. لیکن لیٹلی اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے بائس بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ویوز ہے کبھی کبھار وہ بائسڈ ہوتے ہیں، یا تو ٹورڈز دا گورنمنٹ ہوتے ہیں یا ٹورڈز دا اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا نے کس طرح سے سول سوسائٹی اور مارجنلائز وائس کو ایمپلیفائی کیا. میڈیا اسپیشلی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے اس طرح کے ایشوز کی طرف لوگوں کے اٹینشن لایا جو کہ پہلے اگنورڈ سمجھے جاتے تھے، پہلے اس پہ بات نہیں کی جاتی تھی. جس طرح کے انر کلنگز، مسنگ پرسنز ہو گئے، پروٹیسٹ ہو گئے جو کہ کور نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے انیبل کیا وائڈر سپورٹ فار ریفارم. ہم نے میڈیا کو پاکستان کے لیے ایز اے بلیسنگ تو ڈسکس کیا، لیکن پاکستان کے لیے ایز اے کرس کس طرح سے ہے اور یہ اس کے چیلنجز اور نیگیٹو امپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ جو بائز، سینسیشنلزم اور پارٹیسن شپ ہے اس کی وہ ڈسکس کرتے ہیں. جو سروس ہیں مختلف قسم کی وہ ہمیں یہ
شو کرتی ہے کہ 78% آف دی رسپانڈنٹ جو ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو میڈیا کے چینلز ہے یہ پولیٹیکلی بائسڈ ہے. یہ اسپیشلی جو ٹی وی کے چینلز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. 61% بلیو کرتے ہیں کہ میڈیا آئیڈیالوجیکل پارٹیسن شپ کو ایگزیبٹ کرتی ہے, جبکہ 75% بلیو کرتی ہے کہ جو جرنلسٹ ہے وہ رپورٹ کرتی ہے ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے. پھر جو میڈیا گیٹ والا سکینڈل تھا 2012 میں, انہوں نے میڈیا کو ایکسپوز کیا کہ کس طرح سے اسکرپٹڈ اور کمپٹیٹیو براڈ کاسٹنگ جو ہے وہ کی گئی اور جو میڈیا ایتھکس ہے ان کو انڈرمائن کیا گیا. جو دوسری نمبر پہ میڈیا ایز اے کرس سمجھی جاتی ہے, دیٹ از مس انفارمیشن اینڈ ڈیجیٹل پولرائزیشن, کہ میڈیا اس کے لیے مشہور ہے کہ میڈیا میں مس انفارمیشن اکثر اوقات پھیلائی جاتی ہے اور جو ڈیجیٹلی سوسائٹی ہے اس کو پولرائزڈ کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں مئی 2025 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی تو دونوں طرف سے, پاکستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی ڈس انفارمیشن کی ایک کمپین چلائی گئی. اے آئی جنریٹڈ فیک ویڈیوز جو ہے وہ چلائی گئی, ایڈیٹڈ نیریٹیوز چلائے گئے جنہوں نے ٹینشنز اور جو ہے ورسن کیے. پھر اگر کووڈ-19 کو ہم دیکھیں یا اس کے بعد الیکشن کو ہم دیکھیں تو فیک نیوز چلائی گئی اور مس ٹرسٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی. ڈان کے ایک سروے کے مطابق اس ٹائم پہ 45% لوگ جو تھے وہ فالس انفارمیشن یا یہ غلط انفارمیشن پہ وہ بلیو کرتے تھے کہ میڈیا نے ان کو فیڈ کیا تھا اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حقیقت ہے, لیکن اصل میں وہ حقیقت تھی ہی نہیں. پھر ٹویٹر کو اگر ہم دیکھیں یا دوسرے سوشل میڈیا کے جو ویب سائٹس ہیں ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پر ٹرینڈ جو ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور سوشل پولرائزیشن جو ہے وہ ڈیپن کی جاتی ہے. بعض اوقات ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی لائن ٹو کرتی ہے تو اس لائن کو ٹو کرنے کے لیے وہ آرٹیفیشلی ایک ٹرینڈ بناتی ہے اور ایک ٹرینڈ چلاتی ہے. اب اگر تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں تو سینسرشپ اینڈ ڈکلائننگ پریس فریڈم. پاکستان میں میڈیا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں میڈیا بہت زیادہ سینسر ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریس فریڈم ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے. جنوری میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک قانون امپلیمنٹ کیا جس کا نام ہے پیکا. پیکا اسٹینڈز فار پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. اس قانون نے جو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ہے اس پہ اور زیادہ ریسٹرکشنز ڈال دیے. اور 2025 کا اگر ہم ایک رپورٹ دیں کہ جو پریس فریڈم انڈیکس ہے RSF جو ہے وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایک آرگنائزیشن ہے جس کو RSF کہا جاتا ہے, تو ان کے ایک انڈیکس کے مطابق پاکستان کی جو پوزیشن ہے پریس فریڈم میں وہ گر گئی ہے اور آؤٹ آف 180 کنٹریز آل اوور دا ورلڈ جن کی انہوں نے اس انڈیکس میں رینکنگ کی ہے اس میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے دیٹ از 158. پھر اگر 2024-25 میں ہم دیکھیں تو 2024-25 میں تقریباً جو ہے 250 وائلیشنز ہو گئی ہے. 69 جرنلسٹ جو ہے ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے اس بیچ میں اور 20 فیٹیلیٹیز جو ہے وہ بھی ریکارڈ کی گئی ہے. پھر اگر ہم دیکھیں ڈیجیٹل سپریشن کو تو پاکستان میں کسی ٹائم پہ یوٹیوب بھی کافی عرصے تک بلاک رہا. پھر ٹویٹر کو بلاک کیا گیا تھا 2024 فروری کے مہینے میں, آلموسٹ ایک سال تک یہ بلاک رہا. پھر مئی 2025 میں اس کو ان بلاک کیا گیا. جولائی 2025 میں کیا ہوا کہ پاکستان کے کورٹس نے اتھرائز کیا کہ 25 ایسے یوٹیوب چینلز جو کہ گورنمنٹ کے کرٹیکس تھے یا وہ مس انفارمیشن پھیلا رہے تھے تو ان کو بلاک کیا پاکستان میں. پھر جنوری 2025 میں جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا پیکا جیسی لا انٹروڈیوس ہو جاتی ہے جو کہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو کرمنلائز کرتی ہے اور میڈیا کے اوپر جو ہے اور زیادہ سینسرشپ بڑھ جاتی ہے. اب اگر ہم اس کی اسٹرینگس کی ایک بیلنسڈ ایوالویشن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈیا ہے اس نے کرپشن کے ایکسپوز کرنے میں پاکستان میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ ہے اور سول سوسائٹی کی انگیجمنٹ جو ہے اس کو بڑھائی ہے اور اس کے علاوہ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہے یا ریفارمرز ہے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. اب اگر اس کی ویکنیسز کو ہم ڈسکس کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ بائسڈ ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. سینسیشنلزم کریٹ کرتی ہے, چھوٹی موٹی خبر کو بڑھا چڑھا کے پریزنٹ کرتی ہے اور ایلیٹ کیپچر ہے. ڈس انفارمیشن جو ہے اس کی کمپینز جو ہے کبھی کبھار وہ پولرائزیشن کو اور زیادہ ایگزاسربیٹ کرتی ہے اور جو سینسرشپ ہے پاکستان میں وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو لیمٹ کرتی ہے. اب اگر ہم کچھ ریکمنڈیشن دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز ہے جس طرح کہ پیمرا ہو گیا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, اس کو ریویم کرنے کی ضرورت ہے. نیشن وائڈ میڈیا لٹریسی ڈرائیوز چلانے کی ضرورت ہے, اس کو انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو جرنلسٹ کی پروٹیکشنز ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے لیجسلیشن ہونے چاہیے
اور جو میڈیا انرشپ ہے اس میں ڈائیورسٹی لانی چاہیے. یہ نہیں ہونے چاہیے کہ میڈیا صرف وہ لوگ اون کرے جو سیم مکتبہ فکر کے لوگ ہو. یہ ڈائیورسیفائی ہونی چاہیے. اور نان پارٹیسن جو میڈیا پلیٹ فارمز ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ فنکشن کرتی ہے بوتھ ایز اے کرس اینڈ اے بلیسنگ. ایک طرف جب یہ ٹرانسپیرنسی کو پروموٹ کرتی ہے اور سیوک انگیجمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے تو دوسری طرف یہ مس انفارمیشن اور ریسٹرکٹڈ اسپیچ میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے بلیسڈ.